یہ میرا خیال سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے پٹیالہ انڈیا سے دلیر سنگھ ہیں. تو کہتے ہیں جی کہ یہ احساس بڑا خوشگوار ہے کہ آج بھی پاکستان کے مختلف شہروں میں ہزاروں سکھ سردار سامان کاروبار کرتے ہیں اور انہیں مجموعی طور پہ کسی رکاوٹ یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. بھارت میں سکھوں کے لیے تو اتنے مسائل نہیں، مگر موجودہ دور میں کسی مسلمان کے لیے یہاں زندگی بسر کرنا اور ترقی کرنا بہت مشکل ہے. اس فرق پہ ضرور آواز بلند کریں. میں تو جی دلیر بھائی، میں تو ان چیزوں پہ آواز بلند کرتا ہی رہتا ہوں. ہماری کون سنتا ہے، بٹ بیسیکلی اپنے ضمیر کے اطمینان کے لیے ریاست دیکھیں. ایک ایسی ماں کی طرح ہوتی ہے جو یہ نہیں دیکھتی کہ کون بچہ کیسے ہے، وہ ہر ایک کے لیے اگر واقعی ریاست ہے. اگر وہ ڈھونگ ہے، فراڈ ہے، واردات ہیں یا کسی ایجنڈے مخصوص ایجنڈے پہ ہیں، وہ پھر ریاست نہیں ہے. وہ پھر میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن بہرحال بات آپ کی ٹھیک ہے. اور ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں، میرے تو بہت قریبی دوست ہیں جو ہمارے سردار صاحبان ہیں. میرے ان کے ساتھ بہت پیارے تعلقات ہیں اور سچی بات ہے مجھے لگتے بھی بہت اچھے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ہندوؤں کے لیے بھی، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک بچہ اگر بھوک سے بلک رہا ہے، آپ اس سے یہ پوچھو گے کہ تم ہندو ہو کہ سکھ ہو کہ مسلمان ہو، یا اس کو کچھ کھلانے کے لیے کا بندوبست کرو. ایک بچہ اگر اللہ نہ کرے بچہ ڈوب رہا ہوگا تو آپ پوچھو گے بھی کہ تو کون ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، بدھ ہے، کیا ہے یہ تو کوئی جانور بھی نہ کرے. تو اس لیے بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن کیا کریں. نیکسٹ ہیں جی ملک ناظم انکرا، ٹرکی. میرے فیوریٹ ترین ملکوں میں سے ایک ملک ہے ترکی. تو بیوٹیفل کنٹری، بہت زبردست ہسٹری ہے. ہم تو ہمیں دور پار والے جن کے ساتھ وہ لینا دینا نہیں ہوتا ان کے ساتھ بھی رشتہ داریاں گانٹتے رہتے ہیں. بڑے صغیر کے مسلمانوں کی عجیب ہی دنیا. طارق بن زیاد بربر تھا، اور تم نے کبھی بربر دیکھا بھی نہیں ہونا زندگی میں. کرد تھا صلاح الدین، یہ سارے ہمارے رشتہ دار ہیں، فلانا ہے. تم آپس میں گلی میں اکٹھے نہیں ہیں، ان کے ساتھ رشتہ داریاں گانٹنے چل پڑتے ہیں. ہمارا عجیب صحیح حال ہے. بہرحال ترکی سے ملک ناظم صاحب کہتے ہیں جی IMF نے بھی چند روز قبل پاکستان میں پیش کیے گئے بجٹ پہ عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے. جب ثابت ہو گیا کہ موجودہ کٹ پتلی حکومت عوام کو مہنگائی اور مسائل کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتی، تو یہ لوگ عام انتخابات کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ تو جتنی دیر ہے جڑیاں شڑیاں لگ رہی ہیں، موج مستی ہے، پروٹوکول مل رہے ہیں، لاٹری لگی ہوئی ہے، جتنے دن تک لگی رہے وہ ٹھیک. دیکھیں بات سنیں، جب ایک مریض بستر مرگ پہ ہوتا ہے تو اس کے لواحقین تو پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا کہ پرولونگ کر جائے. وہ چاہے بیچارہ وینٹیلیٹر پہ چلا جائے، وہ اذیت میں ہو، وہ گھسیٹے جا رہے ہو، تو اور تو کوئی بات نہیں. اور ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ ان کے پلے کھ نہیں رہ گیا. لیکن جب تک ان کا بس چلے گا. اور رہ گیا ہے جو بجٹ کی آپ نے بات کی، ایک بات یاد رہے، پاکستان کے کسی بجٹ کی کوئی اوقات نہیں مدتوں سے. اب پوچھیں وجہ کیا ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ہر بجٹ انڈے بچے دیتا ہے. ایک منی بجٹ، پھر تیسرا منی بجٹ، پھر چوتھا. یہ اوقات ہے ان کی. تو ان حالات میں ان لوگوں کا بجٹ دینا، اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. اس پہ تو گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ.